الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی حضرات محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے معنون ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور آج کے اس پروگرام کو بیگ برادران نے بڑی محبت کے ساتھ سجایا ہے۔ ہمارے برادر عزیز محمد سلیم صاحب آپ کا اور ہمارے بھائی محمد جنید صاحب، ان کا پیغام میرے تک پہنچا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور احباب کی خواہش ہے کہ آپ اپنا سبق سنا کے جائیں گے۔ ہمارے محترم و مکرم بھائی محمد مظفر بیگ صاحب، بھائی محمد مزمل صاحب اور محترم و مکرم بھائی محمد مدثر بیگ صاحب اور ان کے والد گرامی قدر بھائی محمد مبشر بیگ مصطفی صاحب، ان سب احباب نے اور ان کی ٹیم نے مل کر اہتمام کیا ہے۔ اور بالخصوص ماشاءاللہ اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم و مکرم مرزا محمد راشد بیگ صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور جن کی زیر صدارت آج کی محفل جاری و ساری ہے۔ پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر ریاض احمد چشتی صابری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر میری ملت کے جتنے بھی علماء، مشائخ اور اہل محبت ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ احباب سے گزارش ہے جتنے آپ تشریف فرما ہیں، بالخصوص اسٹیج والے، کہ ذرا بیٹھ کے سنیں گے۔ آپ جب چلیں گے نا تو یہ جو زلزلہ آ جائے گا تو یہ زلزلے میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، چونکہ جب تقریر ہوگی تو ایوان نجد میں زلزلہ آئے گا۔ آپ مہربانی فرمائیں کہ ذرا بیٹھ کے سنیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا۔ اور بچوں کو بھی ذرا شفقت فرمائیں، یہ ہماری پنیری بھی ہے اور فوج بھی ہے، ان کو بھی ذرا اپنے پاس بٹھا کے توجہ کے ساتھ گفتگو سننے کا عادی بنائیے۔ موبائل ہرگز ان کو نہ دیجیے، اگر دیے ہیں تو ابھی سے لے لیجیے، اور ان کو کہیے کہ ذرا توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں تاکہ ہم جس عنوان سے محفل سجی ہے اس عنوان کو ہم سمجھ سکیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان سے متعلق ہی آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بڑا ہی سستا سودا ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حضور سے شرف ملاقات میسر آئے، اور وہ بھی قیامت والے دن۔ بہت سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ اور اگر پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 5000 یا 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے اگر لطف آ جائے تو۔ اور یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا
قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ کہ جب اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے فبذالک فلیفرحوا تو چاہیے کہ اس رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے. ھو خیر مما یجمعون فرمایا جو اللہ کی رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرے جو کچھ وہ جمع کرتا ہے نا. سیدی اعلیٰ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہاں لفظ استعمال کیا دن دولت. فرمایا جو کچھ وہ جمع کرتا ہے اس ہر چیز سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ملنے پر خوشی منا لے. یہ آیت طیبہ ہمیں بہت سارے پیغام دے رہی ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رحمت و فضل ملے تو ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور دوسری بات جب ہم خوشی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا کر دے گا. اب میری بات کو ذرا سنی گا, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اور اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں. فرمایا کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر خوشی منانا ہے. اور خوشی منانا کس پر؟ رحمت و فضل پر. یعنی اگر ثواب چاہیے تو پھر خوشی کرنی ہے, اور اگر خوشی کرنی ہے تو کس کی؟ فضل و رحمت کی. اور اگر فضل و رحمت کی خوشی کرنی ہے تو فضل و رحمت کی پہچان ضروری ہے. جب تک پتہ ہی نہیں فضل کیا ہے رحمت کیا ہے تو ہم خوشی نہیں منا سکتے, اور جب ہم خوشی نہیں منا سکتے تو ہمیں ثواب نہیں مل سکتا. اگر ثواب چاہیے تو خوشی مناؤ, خوشی منانی ہے تو فضل و رحمت کی پہچان کرو. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ آپ کو ایک ترتیب سمجھ آ چکی ہے تو پھر آئیے ذرا میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. یہاں پہ آواز رکھیں گے, اب اس کو ہلانا نہیں, بہت پیاری جگہ پہ آ گئی. دوستان مکرم اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے. فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ تو سب سے پہلے رحمت اور فضل کی پہچان ضروری ہے. آئیے قرآن ہی سے فضل و رحمت کی پہچان کر لیتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید برہان رشید کا بغور مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. آپ کہیں گے کہاں ہے بھائی؟ مشہور آیت طیبہ, شاید ہی کو مسلمان ہو جسے نہ آتی ہو. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کا میں تفسیری ترجمہ اور آسان ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا محبوب ہم نے سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت ہیں, اور آپ نے ایک حدیث شریف میں خود فرمایا انما بعثت رحمتا, فرمایا اللہ نے مجھے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے. قرآن سے بھی واضح ہو گیا, حدیث سے بھی, کہ رحمت سے مراد آپ کے اور میرے پاک محبوب کی ذات اقدس ہے. اب ہم کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی مولوی کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن نے واضح کر دیا تو ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ پہلی بات. دوسری بات, اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید پڑھیں تو اللہ نے فضل بھی اپنے حبیب کو فرمایا ہے. فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا کہ محبوب آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کس بات کی؟ کہ میں جو تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے. اس آیت طیبہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے فضل سے مراد حضور کی ذات ہے. دو چیزوں کا تعین ہو گیا. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ دو چیزوں کا تعین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت سے مراد بھی میرے حضور کی ذات ہے اور اللہ کے فضل سے مراد بھی میرے حضور کی ذات ہے. اچھا, اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے محبت والا. فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ. رحمت و فضل کیا ہے؟ حضور کی ذات. یعنی اس کا ترجمہ یہ بنا, فرمایا ایمان والو جب تمہیں میرے محبوب کی صورت میں میری رحمت بھی ملے میرا فضل بھی ملے تو پھر ماتم نہیں کرنا, پھر خوشی کرنی ہے میرے حبیب کی. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سبحان اللہ فرمائی جائے. یہ واضح کر کے ارشاد فرما دیا گیا. اور اگر اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم محبوب پاک علیہ السلام کی آمد پر خوشی ہی کریں گے. اور پھر یہاں پر خوشی کا ذکر کیا گیا. توجہ ہے تو یہ خوشی پر بھی تھوڑا کلام کر لوں آپ حضرات کے سامنے. اور یہ کچھ الجھنے بھی ہیں زمانے میں جو لوگ پیدا کرتے, اللہ کے فضل سے وہ بھی دور ہو جائے گی. آپ دھیان فرمانے والے بنے. خوشی منانی ہے تو کون سی؟ ادھر دیکھیے, میں سٹیج والوں کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں اور آپ عوام کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں. خوشی کون سی؟ ایک ہی جملہ یاد رکھنا ہے, سب کا منہ بند ہو جائے گا. ہر وہ خوشی کا طریقہ جو اسلام کے مخالف ہے
اس کی ہمیں اجازت کوئی نہیں، اور جو اسلام سے ٹکراتا نہیں وہ قیامت کی صبح تک آتا رہے تو خوشی مناتے رہے، کوئی منع نہیں ہے آپ کو۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو اسلام سے ٹکرا جائے وہ خوشی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ میلاد والے دن ڈھول بجانا شروع کر دیں، نہیں بجا سکتے آپ حضرات۔ بٹھے بولو کہ دیکھو زورنا نہ لبے، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ناچنا شروع کر دیں، آپ نہیں ناچ سکتے ہیں بھائی، یہ شریعت سے ٹکرانے والی خوشی ہے۔ آپ فائرنگ شروع کر دیں، آپ جناب علی ہلڑ بازی شروع کر دیں، نو یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ڈول ڈھمک کا، یہ ناچ، یہ گانا، یہ بھنگڑا، یہ ہمارے نہ جلوس کا حصہ ہے، نہ ہمارے میلاد کا حصہ ہے، نہ اسلامی خوشی کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ خوشی کا طریقہ جو اسلام سے ٹکرا جائے وہ خوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی خوشیاں ہیں جس کو زمانے والے خوشی کہیں اور وہ اسلام سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر نئے کپڑے پہننا، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں، چند نوجوان چوپ بیٹھے ہوئے، بالکل کوئی منع نہیں، آپ پہن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سر پہ پگڑی رکھنا، کوئی منع نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خوشبو لگانا، تھوڑا سا آگے چلیے، مثال کے طور پہ جلوس نکالنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح محافل کرنا جائز ہے، یہ پھولوں کی سجاوٹ کرنا جائز ہے، یہ لائٹنگ کرنا یہ جائز ہے، یہ جھنڈے لگانا یہ جائز ہے، یہ لنگر پکانا یہ جائز ہے۔ یہ خوشی کا طریقہ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ سالانہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں میلاد پر۔ توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ عاشقوں کو چاہیے کہ ذرا توجہ فرمائیں، میں کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو عاشق بیٹھے ہیں نا، سمجھ آ رہی؟ کیڑے مکوڑے نکلتے، او اتنا خرچہ کرتے ہو کسی غریب کو دے دو۔ ایس واری جڑا ہے گل کرے نا، میرا مشورہ جے اونوں پھڑ کے تے چوک دی آدھے چ لمحہ پا لینا ہے، اونوں آکھو ظالما اس ملک میں سیلاب آیا، ہم نے کروڑوں روپے کی پہلے امداد کی غریبوں کی، اب تو مصطفیٰ کا جشن کرنے دینا۔ اب بھی ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو جاہلو، بتاؤ اہل سنت کے علاوہ کون وہاں نظر آیا ہے؟ دکھاؤ اپنا چہرہ، کہاں ہو ظالمو؟ تم تو اللہ کی مخلوق کی بھی قدر نہیں کرنا جانتے، ان کی بھی مدد تم نہیں کرنا جانتے، پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، اور تم مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں کو بھی برا سمجھتے ہو۔ جاہلو، تم سے تو یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ اگر دیکھا جائے نبی کی آمد کے اعتبار سے تو وہ بھی اپنے نبی کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ تم کون سی نسل ہو کہ اہل سنت کو روکتے ہو؟ وہ بھی 25 دسمبر کا دن آ جائے کہنے نے ساڈا بڑا دن ہے، ساڈا نبی آیا ہے۔ میں آکھیا میرا نبی پھر سارے نبیوں دا امام ہے تے میں خوشی کیوں نہ کراں؟ آواز کمزوروں والی ہے، 5-4 بندے رہ گئے، ذرا بول لو خیر ہے۔ بالکل جی سبحان اللہ نہ کو مار گیا تو انہاں کو دم کر کے میں زندہ کر لواں گا، انہاں کو میں پی رہے گا، بول چ نہیں رہنا، ذرا جاگ کے بیٹھیے خدا کے بندو۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پر یہ بک بک کرنے کی کیا اجازت ہے؟ ارے امت اگر خوشی کرتی ہے تو کرنے دینا۔ اور یہ اگر آپ سبل الہدا والرشاد کو پڑھیں، میں آپ کی خوشی کے لیے ایک بات بتانے لگا ہوں، سٹے چلے کر آخری بندے تک سبھی حضرات غور فرمائیں۔ ایک بندے کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ آقا کریم علیہ السلام کا جب دیدار ہوا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ آپ کی جو امت ہے جیسے جیسے دن دہاڑے سال مہینے بڑھ رہے ہیں یہ خوشی کا انتظام و انصرام بھی بڑھ رہا ہے، یہ جھنڈا یہ لائٹنگ یہ جلوس یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، میرے آقا یہ فرمائیے آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ اب ذرا اس کا جواب سنیں۔ حضور نے نہیں فرمانی یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، تو منع ہے، یہ تو خرچہ ہے، کسے بے بانو دے ہو۔ توجہ ہے نا؟ 5 کلو دا سیر ہٹاؤ نالو بہتر ہے زبان ہلا لو، ایویں چوپ بیٹھے ہو اللہ دیو بندے ہو، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے، یہ بھی ایک عجیب لطف کی بات ہے نا کہ وہ بیوہ بھی آ جاتی ہے۔ چلو بیوہ پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے سال لاہور بھی واقعہ پیش آیا تھا، وہ ادھر وسط لاہور میں کہیں میں حاضری دے رہا تھا تو ایک نے کچھ دے وچوں دی پرچی ٹپا کڈی، حضور یہ اتنا خرچہ کسی بیوہ کو دے دو۔ میں کہا لے ابھی تقریر باندھے میں راتی ایتھے رہنا ہے، اج نے پرچی لکھی ہے پہلو بیوہ لے آ جڑی میلاد چ نکلدی مینوں وہ بیوہ چاہیے ہے، بس پہلو میں دا ٹانکا لاواں گا تے باقی گلاں بعد چ کراں گا۔ بھئی نہ الیکشن چ بیوہ آوندی ہے، نہ میچاں چ آوندی ہے، نہ ہی ٹورنامنٹاں چ آوندی ہے، نہ ہی بلدیاتی الیکشن تانوں چیتے آوندی ہے، او کیڑی بیوہ جڑی سال تو بعد ہی آوندی ہے گولیو؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، ذرا بولے نا، کیا تماشا تم نے بنایا؟ لاؤ بیوہ،
میں آخیا مجمے جڑے بابے بیٹھے جنہاں دی چاچی مار کے ذرا تکڑے ہو کے بہت ڈب کرو وہ تو سارے مچھن نو آئی ہلاؤ بھی اج تو مولوی ساڈے ول دا ہو گیا جناب تو کتوں بیوہ آنی سی میں کہا جاہلو خدا کا خوف کرو اور یہ سنی وہ ہیں میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنی بچیاں ہوتی ہیں جن کی یہ شادی کرتے ہیں بہت شہروں کے اندر اور پتہ نہیں کتنے غریب ہوتے ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے اے مدد کرنا کو تینوں دسنا ضروری تو نہیں نا مولوی نہیں توجہ فرما رہے کوئی نیکی کر کے بندہ دریا میں بھی ڈال لینا آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پہ ڈال دی جاتی ہے نا ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ مرید کی میں 12 ربیع الاول کو 92 بچیوں کی شادی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو سبحان اللہ ویسے کہہ دینی چاہیے تھی آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات اب یہ اتنا کچھ یہ تو ایک شہر کی رپورٹ ہے تو میں نے کہا پورا پاکستان ہے پوری دنیا ہے نہ جانے کتنی خدمتیں کی جاتی ہوں گی لیکن بس اندھے کو کیا سوجے بڑی دور کی سوجی کوئی دور دی تیاپے سوجنی ہوئی بھی ٹور کے تو نبوہ نے لا بدا آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر تو ایسے جاہلوں سے آپ بچے مہربانی فرمائیں سبل الہدا والرشاد میں ہے کہ جب اس بزرگ کو نبی پاک کی زیارت ہوئی نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کی امت میں جوش جذبہ بڑھتا جا رہا ہے یار سی بات ہے یہ دیوانگی اور عشق کی آگ جیسے جیسے بھڑکے گی اور جیسے جیسے یہ بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ جشن بھی بڑھے گا اور جیسے جیسے دور جدید کے مطابق خوشیوں کا سامان جائز بڑھتا جائے گا تو ہم بھی لگاتے جائیں گے تو کہا کہ حضور آپ بھی خوش ہوتے ہیں اب اس کا جواب یہ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی ਇਹਦਾ ਹੁਣ ترجمہ میرا دل کردا جو میں پنجابی چ کراں ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਸ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ہے حضور نے فرمایا یہ پوچھتے ہو کہ جو میرا میلاد کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں یا نہیں اور فرمایا جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے جمن دے اوتے راضی ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں بول سکتے نا آپ حضرات تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر او پائی او بیٹی آئی آڑے ہو دوبارہ پہن نہ بھی میں تن دس دا پیاں اے مذہبی کرپشن نہیں میں انہیں دوں گا آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں یہ دونوں بچے اٹھ جائیں او لال کوٹھی آڑے او اٹھ جا پیچھے چل بس تیرا کام ہو گیا تم ہی اٹھو شاباش شاباش یہ خون پسینہ ساڈا ایک کندا پتر تہاڈا نہیں ہوندا کیوں شاہ جی یہ مذہبی کرپشن تو ہم نہیں ہونے دیں گے نا لو بھی صوفی ہوں تیری ذمہ داری ہے ہاں ایتھے بالکل یہ تو پہلو لوٹ کے کھا گئے ہر شے بغدادی صاحب نے دے دیے نا وہ تو پیر ہوئے میں کہڑا پیر ہاں بولو تو صحیح نا یار پیراں نوں تو نظرانے شکرانے بتھیرے لب جاندے ساڈی واری تو پہلے جیب چ پا لیندے ہو بولو نا سبحان اللہ پیار کے تو اس واسطے انہوں نے دتا ہونا بھی چلو مگروں لین پر یہ کی گل ہے ہن انہاں تو عادت پی جانی ہے آپاں عادت کو نہیں خراب ہون دینی ذرا دھیان سے بیٹھیے گا اور آپ حضرات سے گزارش ہے بھی بہت اچھٹا نہ دی وہ ایتھے دیتی جاؤ مینوں قابو تے آ جان نا میرے یہ بات کہیں دور نہ چلی جائے اور آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے اور ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر یہ جہالت کی باتیں کرنا ان کی اجازت نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے تو آپ کا میلاد اگر دیکھا جائے تو قرآن کی اس نص سے ثابت ہے اور میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں اگر آپ اجازت دیں تو دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے جس کو وہ بہت لقب بڑے بڑے دیتے ہیں اشرف تھانوی اس نے جو میلاد النبی پہ کتاب لکھی ہے نا اس میں پہلی آیت یہ لکھی ہے پہلی آیت یہ لکھی ہے جس کے اندر اس نے یہ دلیل بنایا بولنا نہیں بھائی بند کر دیں اپنی بول چال میری بات سنیں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں تو اس نے دلیل اس آیت کو بنایا ہے میں کہ اگر او وڈے مان گئے بچے نہیں مانتے مینوں سمجھ نہیں آؤندی کی روڑا کی ہے اپنے بڑکیاں دیاں کتاباں پڑھنیاں چاہیے نے اور سنیے یہ بیگ برادران سارے حضرات توجہ فرمائیں میلاد شریف کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا جہاں میلاد ہو جائے 1 سال کے لیے وہاں سے بڑی بیماریاں بھاگ جاتی ہیں کیا ہوتا ہے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں یہ تجربہ شدہ بات ہے اور میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس کتاب ہو جس کا نام ہے نشر الطیب کیا نام ہے کتاب کا اچھا یہ لکھنے والا کون ہے بڑے لطف کی بات ہے میں کسی کو گالی نہیں دے رہا مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ لکھنے والے کا نام ہے اشرف تھانوی یہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی ہے جس کے بعد یہ سارا مسئلہ چلا ہے یہ دیوبند اور بریلوی والا یہ اس کے بعد چلا ہے مسئلہ سمجھ آ رہی اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا پہلا باب باندھا ہے نور محمدی میں یہ لاہور شہر میں بول رہا ہوں اور یہ میرے داتا کا شہر ہے اور یہ بیدار مغز لوگوں کا شہر ہے اور ایک نہیں یہ 3 کیمرے لگے ہوئے نہ جانے کتنے موبائلوں سے بن رہی لائیو چل رہی ہے
میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ کتاب مارکیٹ سے خریدے 250 سے 300 روپے کی کتاب ہے, زیادہ مہنگی نہیں ہے, آپ یہ پڑھ لیں. یہ کتاب لکھی ہی حضور کی ولادت پر گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات پر؟ اب ذرا ایک بات اور سمجھ لیجئے. اچھا یہ کتاب اس نے کیوں لکھی؟ مقدمے کے اندر اشرف تھانوی خود لکھتا ہے, میں مفہوماً آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں کتاب کیوں لکھی. میں نے کہا بتا کیوں لکھی. کہتا ہے وجہ یہ بنی ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, جیسے کرونا پھیل گیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بندے مرنا شروع ہو گئے, ایک دن 20, دوسرے دن 30, چوتھے دن 40, اتنے 25, کہیں دار روڑا پہ گیا, ہر شے بند. یہ 100 سالوں کے بعد عمومی طور پہ ایسا سسٹم دنیا پہ آتا ہے, جدو بہت ہی لوگ ہل جان نا تو پھر انہوں نے ایک باری جھنجھوڑیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ کہتا کہ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ بن گیا, بندہ ہی مری جان, بندہ ہی مری جان. کہتا ہے میں ہوں مفہوماً سنا رہا ہوں, اے مقدمے لکھیا ہے جی, یہ لفظ کے پیچھے ہو سکتے ہیں, میں مفہوم سنا رہا نا, جھٹکا بندہ ہے اس واسطے. وہ کہتا ہے کہ میں ہوں کمرے 'چ بیٹھا, مینوں فکر پہ بھی لو بھی مولوی واری تیری بھی آ گئی ہو, پتہ تو نہیں نا ہوندا بھی کہنے ٹر جانا ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ کہنے لگا بھی میں نہ بڑا سوچی پیا بھی اس بیماری تو بچاں تے بچاں کی میں. اب میں آہستہ سے بات کہنے لگا ہوں, سٹیج سے آخری بندے تک, ہر بندہ توجہ فرمائے. کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بزرگوں نے کہا ہے جہاں پر میلاد ہو جائے وہاں سے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. 3-4 بندے چپ کر کے بیٹھے نے, سبحان اللہ, تو اڈی چوپ تو صدقے جاواں, بلے 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 بلے. اب ذرا توجہ فرمائیے. وہ کہندا جی میں جدوں یہ پڑھیا میرے ذہن چ آیا نا تو میں آخیا بھی یار چلو تجربہ ہی صحیح. توجہ چلو تجربہ ہی صحیح, ویکھدیاں بیماری دوڑدی ہے کہ نہیں. کہندے میلاد تے میں کرا نہیں سی سکدا, تے میں کاغذ قلم چکیا تے حضور دا نا میلاد لکھنا شروع کر چھڑیا. کہندا میں سویر تو شام تائیں نا میں لکھیا, تے پھر نا شامی میں اپنے جڑے او سجے کھبے والے ہوندے نا چمچے کڑچے, انہاں نوں کجیا بھی ویکھو یار آج کنے ک بندے مرے نے, اس گل تے ہن تہاڈی مرضی, بولو نا. کہندے او جدوں باہر گئے نا کہن لگے بھی اے جناب اج اس علاقے 'چ کوئی بندہ نہیں ہو مریا, مرضی ہے آپ حضرات کی, مرضی ہے آپ حضرات کی. کہندا جی کوئی نہیں مریا. ہن اگلے جملے تے اس تو تکڑی سبحان اللہ ہونی چاہیے. کہندا جی پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ برکت ہے حضور کا میلاد لکھنے کی. یہ برکت کس کی ہے؟ حضور کا میلاد لکھنے کی. اور پایا نا جے گل نہیں جے مکی, اجے نہیں جے مکی. وہ کہندا ہے پھر میں نیت کی تھی کہ میں ہن کتاب لکھ کے ہی بس کراں گا, اور پھر یہ بھی نال بال ہے اے ربیع الاول چ مکوندا پیا ہے. اب آپ کیا بات ہے جناب آپ کی, آپ بات سمجھ نہیں رہے, کتنے مسئلے تمہارے حل ہو گئے. اگے گل بھی سنیا جے پایا نا, چس والی گل. کہندا جس دن کتاب مکی ہے نا پوری دنیا تے کتے بیماری باقی نہیں سی. کہندا ہے ساری برکت میلاد لکھن دی ہے. اب میں کیا مولویو, میں گالی نہیں دیتا لیکن پوچھنا میرا حق ہے. اگر مصطفیٰ کا میلاد کاپی پہ لکھ دیا جائے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں, اگر کاپی پہ لکھا ہوا سپیکر پہ سنا دیا جائے پھر بہت کیوں پہ دیجئے. اے شاہ صاحب نو سپیکر دیو, ساڈے باری بھی نعرہ لا لینا ہے. خیر ہے ساڈے باری بھی شاہ جی نعرہ لا لو, کوئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, عزت و عظمت و شان مصطفیٰ. جزاک اللہ. ناراض نہیں ہوں گے آپ, مجھے پتہ ہے جب میری تقریر ہوتی ہے نا تو یہ فقیر کو اعزاز حاصل ہے. بندے کہندے نے او یار میں ایک جگہ وہ تسی بول دے کیوں نہیں, اوے بابا بولیا کہندا تیری تقریر کھبے پائے ہیں. اور میں کہا پایا نا جی ایڈا کھوبا مکو نہیں کیتا, میں تو جی اتنے ہی لئی پھرنا. تو بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا. جاگ رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, دائیں بائیں والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. جزاک اللہ. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا یہ دیوبندیوں کے حوالے سے میں نے بتایا, کوئی بندہ مجھے بتائے میں نے کوئی گالی دی ہو, کوئی غلط بیانی کی ہو, یا کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہو, دسو مینوں ہاتھ چوک کے دسو. بات چوندا راتی مولوی ساڈے چھوڑے پٹ گیا. اے دیکھو میں کچھ بھی نہیں آکھیا, میں صرف یہ آکھیا ہوئے اپنے ابے دی کتاب پڑھ لو یار. امام احمد رضا میرا پیو ہے, جو نے لکھیا میں پڑھن نو تیار ہاں یار, چلو میرے نال. سبحان اللہ کہو نا صوفی صاحب, جاگو نا, کمال والی گل ہے یار. کھول کے اپنے پیو دا ذکر کر, بولو صوفی, تیری آواز نہیں پئی آوندی. اب ذرا اس بات کو سنیے. اگلی بات, اگر کوئی یہاں اہل حدیث بیٹھا ہے, آپ بھی توجہ کریں, میں آپ کی کتاب کا بھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں. لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, اللہ دا نا اس گل تے اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. آپ کا ایک بہت بڑا مولانا گزرا ہے جس کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی. اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شمامۃ العنبریہ
फी मौलूद खैरिल बरिया। आवाज मठी है कदी तारियां वारी भी बोल लिया करो, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ये किताब इसने लिखी है हुजूर के मिलाद पर, मौलवी आले हदीस आंदा है। आ वीडियो बनती पई है। ए शाह साहब तो वैसे ही मुरीद के देने, इत्थे ते माशाअल्लाह बल्ले बल्ले है। गाल नहीं करनी, सिर्फ पूछना मौलवी साहब तुहाडी किताब है, तुहाडे मौलवी दी है, ओनू कहना नू खोल के दस भी साडा मौलवी राती हवाला दे के गया है। इहदे विच गल ना होवे, जिथे मेरा राह डकना चाहो रख सकदे हो, मैं बिल्कुल माजरत करांगा जी। होवे ते फिर तुसी सुभान अल्लाह कहनी है। ओ लिखदा है, कहंदा है जो नबी का मिलाद सुने और उसके दिल में खुशी ना आए वो मुसलमान का दिल होता ही नहीं है। तवज्जो नहीं समात फरमाई आपने। क्यों भाई को बात समझ आई आप हजरात को? कोई नहीं है जिसको आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। ओ भाई लिखा है, और पूरी किताब हुजूर के मिलाद पर लिखी है। कितनी किताब? मट्ठे बोलते पे हो, मट्ठे बोलते पे हो। थोड़ा जा मेरा साथ दो, मैं इनके एक और मौलाना का भी हवाला दे सकता हूं अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। देखो कोई बंदा मैं जिसले गलत बयानी करा या गाल कड्डा मैनू तुसी रोकना है, और अल्लाह दे फजल दे नाल नहीं कड्डांगा, हवाला तो मेरा देना जिम्मेदारी बनती है ना। किताब का नाम है इकराम मुहम्मदी। की नाम है? लिखने वाले बंदे का नाम है अब्दुल सत्तार। ये भी अहले हदीसों का मौलवी है। बिल्कुल गलत बयानी नहीं मैं कर रहा। अब इसने क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। ये कहता है हुजूर की शान ये अच्छा, ये किताब अशार की सूरत में है। ये पहले मेरे पास नहीं थी, दौरे तालिब इल्म में जब मुझे पता चला तो किसी आलिम के पास थी, मैंने वो लेकर फोटो कॉपी करवा के अपने पास रखी हुई है बड़े टॉप की। फिर ऐसी बातें ये बेचारे बस औकात छुपा लेते हैं, न जाने क्या मजबूरी है। अब लिखा क्या है, ध्यान मेरी तरफ, सारे हजरात ध्यान मेरी तरफ। ये कहता है कि हुजूर की शान ये है। और जुमला सुने आज, कहते हैं जब हजरत अम्मा हलीमा आई ना, ये पीछे से आवाज आ रही, जरा चुप हो जाए भाई, आवाज आ रही है, खामोश हो जाए, बात सुने मेरी। वो कहते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने उठाया, तवज्जो है मेरे अजीजों की, आप लेके जाने लगी ना, तो आपने कहा जा तो रही हूं, जाते जाते मैं खाना काबा का तवाफ कर जाऊं। सारे दोस्तों की तवज्जो चाहता हूं, बड़ी खास बात है। जाते जाते मैं खाना काबा का तवाफ कर जाऊं, जरा गौर से सुनिएगा। कहती जब तवाफ करने गई ना तो हुजूर को उठाया हुआ था, हजर अस्वद चूम कर ही तवाफ शुरू होता है। अम्मा हलीमा कहती हैं, और ये लिखने वाला ये बंदा जिसका मैंने हवाला दिया, इकराम मुहम्मदी किताब का नाम है। कहता कि जब वहां पहुंचे ना, तवज्जो करना, तवज्जो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ है। और आपको पता है बच्चा जब छोटा हो तो करीब किया जाता है ताकि ये भी हजर अस्वद को या हाथ लगा ले या चूम ले। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अक़दस या उस दिन 7 दिन थी या 11 दिन थी या 13 दिन थी, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर थी, इतनी छोटी उम्र थी। तो कहती हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मुहम्मद का हाथ भी लगवा लूं। अगली बात पे मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ना स्टेज वाले ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। अम्मा हलीमा कहदियां ने ਜਦੋਂ मैं इंज अगे कीता है ना ते हजरे अस्वद खाना काबा दी दीवार चो निकल के वध के मुस्तफा दा चेहरा चुमन लग पे है। यार मैं आपको कैसे बताऊं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। ये है मेरे आका करीम जज़ाकल्लाह, ये है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। और ये लोगों ने लिखा है, ओ खुदा के बंदो, जब ये मेरे आका की शान है तो फिर बयान करने में हरज ही क्या है। और इधर भी सुनिए, एक चलते चलते नुक्ता भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चला जाऊं। ये हवाले याद रहेंगे आप हज़रात को? अभी ना 2-4 बंदों में बड़ी बेचैनी है, दाएं बाएं देखते हैं, पता नहीं केड़ी शायद थोड़ी गुआची है। जरा इधर वेखो, मैं नहा धो के आया बैठा है, अल्लाह का नाम जे कदी तवज्जो नाल सानू भी सुन लिया करो। ये बेतवज्जो ही है और आले सुन्नत का ये हाल है। आप बेतवज्जो ही का शिकार ना हो मेरी जान, आप तवज्जो फरमाएं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस के हवाले से मैं एक बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुनाऊं आप हज़रात को। मैं हज़रात उलमा मशाइख जितने बैठे इनकी भी तवज्जो चाहता हूं, और आप जितने लोग बैठे हैं ना, आप प्रोफेसर हैं, आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजिर हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, XYZ, आपने सिर्फ तवज्जो करना है। बस औकात पता क्या था, तुम हुजूर की शान बहुत बयान करते हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये जीने के लिए ज़रूरी है। क्या मैंने कहा ये जीने के लिए? आप कहेंगे अतारी साहब इस पर कोई दलील भी है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। अगर आप हुजूर की शान बयान न करें आपको कोई जीने नहीं देगा, आप सर उठा के चल नहीं सकेंगे, आपको शान बयान करनी है।
آپ کہیں گے مولانا بات تو ٹھیک ہے لیکن اس پر دلیل سنیے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے، دھیان میری طرف فرمائیے. آپ کہتے ہیں دیکھیے یار شان مصطفیٰ بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ایک مجمع لگ جائے